Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How many of you has, as a little girl, as children, as a little girl, how many of you have seen a dream that when I grow up, this is what I want to be? I want to be a pilot. You wanted to be a pilot or you still want to be a pilot? I wanted to be a pilot. Achha, you wanted to be a pilot. Okay, ji aap bataएं. मैं rock climber बनना चाहती थी. You wanted to be a rock climber. Ji. I wanted to be a teacher. You wanted to be a teacher. ٹھیک ہے. Teacher is the most favorite profession of most of the girls. ٹھیک ہے, وہ فٹافٹ دوپٹہ لے لیتی ہیں اور مارکر اور وائٹ بورڈ اور میں ٹیچر بنوں گی. ٹھیک ہے, ایک ٹیچر بنوں گی, ایک ماما بنوں گی, یہ دو تو پکے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کوئی تھرڈ پروفیشن پھر ساتھ کوئی سوچ لیتا ہے. اینی بڈی ایلس وانٹس ٹو آنسر؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتا دیتی ہوں. ایز اے سوسائٹی اسپیشلی گرلس کے لیے ٹیچر از ون آف دا موسٹ فیوریٹ پروفیشنز. وی گرلس چوز ڈاکٹر. ٹھیک ہے, پیرنٹس وانٹ دیئر ڈاٹرز ٹو بی ڈاکٹرز. ٹھیک ہے, اچھا ڈاکٹر سے میں ریلیٹ کروں گی اور تھوڑا سا ڈینٹسٹ. ٹھیک ہے, دیر از اے ریزن آئی پٹ دس ڈاؤن. اچھا, اب جیسے جیسے زمانہ تھوڑا چینج ہو رہا ہے, اور جس طرح آئی سیڈ لٹل وائل اگو دیٹ وین وی ور ینگ دیر واز نو کانسیپٹ آف ریلیجن, اسٹڈنگ ریلیجن ایز اے سبجیکٹ. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے تھوڑے سے سبجیکٹس میں ویرائٹی آ رہی ہے, کریئر آپشنس میں ویرائٹی آ رہی ہے, جو کہ مے بی 10-20 ایئرس بیک نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. سو دس از ون آف اندر پروفیشن جو کہ لڑکیاں چوز کرتی ہیں, فیشن ڈیزائننگ, مے بی انٹیریئر ڈیزائننگ. دس از سم تھنگ دیٹ ناؤ گرلز آر گوئنگ ٹورڈز. ناؤ آئی ایم گونا گیو دیز پروفیشنز اے کلر کوڈ. ایون بائی ریلیجن, ایک ٹیچر اور ایک ڈاکٹر, دیز ٹو آر ہائیلی ریسپیکٹڈ اینڈ ہائیلی ریکمینڈیڈ پروفیشنز. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ میں نے اس کے بارے میں کوئی حدیث پڑھی تھی یا صحابہ کے اقوال میں سے تھا, بٹ آئی ڈو ریمبر دیٹ اسلامک بکس میں کسی امپورٹنٹ لیول پہ ڈاکٹر, علم طب, being a teacher, these two are highly recommended even by religion. Can anybody tell me why? Why would Islam give respect to these two professions, the profession of a teacher and the profession of being a doctor? As a teacher, you're promoting ilm. آپ علم آگے convey کر رہے ہو. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور as a doctor, you're saving lives. ٹھیک ہے. Can anybody make another connection? Like ہر انڈیویجول اگر ایک ٹیچر ہے یا ڈاکٹر ہے تو اپنا ایک ایسا پارٹ سوسائٹی میں شیئر کرتا ہے, لیکن اپنا وہ حصہ ڈالتا ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ذوالقرنین بھی تھے. ہی واز این انجینئر, ہی واز اے رولر اینڈ این انجینئر. ہی میڈ اے وال, اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا تھا. ہاؤ ڈو یو کنیکٹ دیز ٹو, ڈاکٹر اینڈ ٹیچر؟ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ کے جسم کی اصلاح کرتا ہے, اور جو ٹیچر ہوتا ہے وہ آپ کے انٹلیکٹ کی اصلاح کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس ٹیچر میں پھر دو پارٹس آ جاتے ہیں کہ ایک آپ کی روحانی تعلیم و تربیت اور ایک آپ کی ٹیکنیکل تعلیم و تربیت, بٹ ہوتے دونوں ٹیچرز میں ہیں. اگر کوئی آپ کو میتھس پڑھا رہا ہے, انگلش پڑھا رہا ہے, یا کوئی آپ کو اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہا ہے, دے آر بوتھ انٹلیکچولی آپ کو گرو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دیٹس وائی دیز ٹو آر ویری ریسپیکٹڈ پروفیشنز. Okay, now why did I put the word dentist especially with the doctor? آپ مجھے بتائیں, all of you alhamdulillah wearing the hijab. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, how many of you would prefer to go to a female doctor over a male doctor? Everybody. کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہم میل ڈاکٹر کے جائیں. اگر ہمارے پاس چوائس ہو, یعنی سمپل ہم نے بخار بھی دکھانا ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈاکٹر بعض اوقات ہاتھ لگا کے چیک کرتا ہے, کہتے ہیں منہ کھولیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو اسٹیتھوسکوپ لگاتے ہیں. اگر آپ کے پاس چوائس ہو میل ڈاکٹر فیمیل ڈاکٹر اینڈ بوتھ آر آف ایکول کیپیبلٹی, all of us will choose that we want a female doctor, right? ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہو, آپ میں سے کون ہے جو میل ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہے گا؟ Nobody. We all want to have a female dentist. ٹھیک ہے, آپ لوگ تھوڑی سی چھوٹی بچیاں ہوں, بٹ جسٹ فار دا سیک آف ٹو میک یو انڈرسٹینڈ دا انارمٹی آف وٹ آئی ایم اباؤٹ ٹو سے. ڈو یو نو وٹ اے گائنیکالوجسٹ از؟ اوکے, ہاؤ مینی آف یو وڈ وانٹ ٹو گو ٹو اے میل گائنیکالوجسٹ؟ نہیں نا, نہیں چاہیں گے نا, نہیں چاہیں گے. چلیں ٹھیک ہے, اب اس بات کو یاد رکھیے گا. Any of you wants to be a fashion designer? Huh? No? Nobody? کیوں? Why not فیشن ڈیزائنر؟ کیا اس میں کوئی بری بات ہے فیشن ڈیزائنر ہونے میں؟ اچھا, فیشن ڈیزائنر کو اگر آپ سمپلیفائی کریں تو کیا نکلتا ہے لفظ, اردو کا لفظ؟ درزن. ٹھیک ہے, درزن.
لیکن درزن وہ ہوتی ہے جس کو بتا دیا جائے ڈیزائن تو وہ بس سی لے گی, ٹھیک ہے. مے بی شی کی ناٹ کریٹ اے ڈیزائن. فیشن ڈیزائنر somebody who creates the design and then she gets tailoresses who actually do the stitching, but that's okay. چاہے آپ اس کو درزن کہیں, چاہے آپ اس کو ٹیلرس کہیں, چاہے آپ اس کو فیشن ڈیزائنر کہیں, کیوں نہیں؟ اگر کسی اسلامک گھرانے کی ایک لڑکی کہتی ہے میں فیشن ڈیزائننگ میں جانا چاہتی ہوں, why would she see eyebrows like this? Why? جی It's not necessarily that کہ considering کہ آپ کس طرح کی ڈیزائننگ کریں, یا تو آپ آدھے دنگے کپڑے بنائیں یا آپ پوری کورڈ اس طرح کے کر کے. بٹ ایک اسٹگما تو ہے, ایک ٹیبو سا ہے نا. وین یو سے فیشن ڈیزائننگ تو ذہن میں کچھ آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ اس لیے آتا ہے مثال کے طور پہ کہ وہاں جو ماحول ہوتا ہے, فیشن ڈیزائننگ جہاں پہ پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ جو ماحول ہوتا ہے دیٹس ناٹ گڈ, ٹھیک ہے. بٹ اف آئی سے مائی آبجیکٹو, مجھے ایک بات بتائیں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جا کے میل درزی کو ناپ دینا چاہیں گے؟ ناپ دینا چلیں وہ تو بہت ہی ایک ایکسٹریم بات ہوگی, لکھ کے بھی دینا چاہیں گے کہ میرا یہ ناپ ہے. یو ڈونٹ وانٹ دا درزی ٹو بی ٹچنگ یو, ٹھیک ہے. لیکن آپ لکھ کے بھی اگر درزی کو دے رہے ہیں یہ میرا ناپ ہے 1 2 3, دینا چاہیں گے؟ نہیں دینا چاہیں گے نا. یو وڈ وانٹ اے فیمیل. آپ چاہیں گے کہ آپ کے سامنے ایک فیمیل ہو جس کو آپ ناپ دیں, جو آپ کا ناپ لے بھی سکے, یا اگر ناپ نہیں بھی لینا ایٹ لیسٹ آپ نے ریٹن فارم میں بھی اگر دینا ہے, ٹھیک ہے. چلے ناپ کو بھی چھوڑیں, آپ نے قمیض ہی پکڑانی ہے درزی کو اور آپ نے کہنا ہے اس کو نا 1 1 انچ تنگ کر دیں, ہاں ٹھیک ہے, 1 1 انچ تنگ کر دیں اس کو. آپ کو اچھا لگے گا ایک درزی کو دینا یہ میری قمیض ہے, دس از واٹ آئی ویئر, ظاہر ہے اس کو سائز آپ کا پتہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, دس از مائی سائز, اس کو نا ایک ادھر سے تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں, ادھر سے تھوڑا سا لوز کر دیں. یو ٹاکنگ اباؤٹ یور باڈی ٹو نامحرم, ہاں. اچھا ہمیں سے کسی کا دل نہیں چاہتا ہے, لیکن سامنے کوئی فیمیل بھی نہیں ہوگی کیونکہ کوئی بننے کو تیار نہیں ہے. ہم نے درزن بھی نہیں بننا, فیشن ڈیزائنر نہیں بننا, بیکاز اٹ ہیز اے اسٹگما ٹو اٹ, تھوڑا سا ٹیبو ہے. لیکن ہمیں اپنے لیے فیمیل چاہیے. سو وی ریئلی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ آن این ایمرجنسی بیسس اباؤٹ دس کانسیپٹ, کہ بہت ساری اسلامک فیملیز ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم تو اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتے, دیر از نو نیڈ, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو ریکوائرمنٹ فار گرلس ٹو اسٹڈی. الحمد للہ میرے خیال سے ہم جو بھی یہاں پہ بیٹھا ہوئے اتنا ایسے گھرانے سے کوئی نہیں آیا جو اپنی بچیوں کو پڑھاتا نہ ہو, ٹھیک ہے. اچھا ایک وہ اسلامک گروپس ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتے, بچیاں خراب ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. دیر از نو نیڈ فار دیم, ان کا جو سارا کام ہے وہ شوہر اور بچے ہیں, فار دیم دے ڈونٹ نیڈ, بس بیسک لکھنا پڑھنا ان کو آنا چاہیے, حساب تھوڑا سا اتنا آنا چاہیے کہ دودھ والے کے ساتھ حساب کر سکیں, دیٹس اٹ, اس سے زیادہ نہیں. اچھا پھر سیکنڈ لیول آف اسلامک فیملیز وہ ہوتا ہے کہتے ہیں ہم اپنی بچیوں کو پڑھا تو رہے ہیں لیکن ہم ان کو جاب نہیں کرنے دیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ فیمیل ٹیچرز ہو. آپ میں سے کون چاہے گا کہ آپ کے بچے یا آپ کے بہن بھائی یا آپ لڑکیاں تھوڑی عرصے میں آپ کی شادی ہو جائے گی, بی ہیونگ چلڈرن, تو آپ کے چھوٹے بہن بھائی یا آپ کے بچے جو ہیں وہ پرائمری اسکول میں پڑھنے جائیں یا ایون سیکنڈری اسکول میں پڑھنے جائیں اور ان کے سر پہ میل ٹیچرز ہوں؟ کون چاہے گا؟ کوئی چاہے گا؟ آپ خود دیکھ لیں کتنے واقعات ہو رہے ہیں. اول تو میل ٹیچر پرائمری لیول پہ پڑھا ہی نہیں سکتے, یہ جو کیپیبلٹی ہے نا یہ اللہ نے عورت کو دی ہے, کیونکہ دا وومن یو نو جسٹ لائک شی ٹیکس کیئر آف ہر چلڈرن دا سیم وے شی ٹیکس کیئر آف ہر اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے. دیر از اے سملیرٹی. جو کمپیشن چاہیے ہوتا ہے نا پڑھانے کی, دا کمپیشن, دا پیشنس اینڈ دا لو دیٹ از وانٹیڈ ٹو نرچر اسپیشلی پرائمری چلڈرن, دیٹ از ان دا فیمیل ناٹ ان دا میل, ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, جو گھرانے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچیوں کو جاب نہیں کرنے دیں گے, ٹیچنگ کی بھی نہیں کرنے دیں گے, مجھے بتائیں ٹیچرز کہاں سے آئیں گے؟ پرائمری اسکول میں جو ٹیچرز ہیں وہ کسی کی بیٹیاں ہیں, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی ماں ہے. آپ کہتے ہو کہ میں اپنی فیمیلز کو گھر میں بٹھا لوں, سیو کر لوں میں ان کو, ٹھیک ہے, میں کما رہا ہوں میں ان کو کھلاؤں گا, دے ڈونٹ نیڈ ٹو ارن, ٹھیک ہے. مجھے بتائیں اسکولز میں کون پڑھائے گا؟ ول somebody descend from the skies? ٹریز پہ ٹیچرز گرو کریں گی کہ ہم وہاں سے جا کے توڑ لیں ٹیچرز. آپ یہاں اسکول ہے نا, میرے 2 سال میں بڑا ایکسپیرینس ہے. مجھے تو انہوں نے کال کیا, میں نے کہا ہیئر آئی کم, آئی ہیو سو مچ ٹو سے آفٹر سو مچ ایکسپیرینس. مجھے بتائیں ٹیچرز کہاں سے آئیں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا. وی ڈونٹ وانٹ آر وومن ورکنگ. اچھا سب سے دا موسٹ رانگ آبجیکٹو جو کہ ہماری سوسائٹی میں مرد کو بھی بتایا جاتا ہے, جاب کیوں کرنی ہے؟ پیسے کمانے کے لیے. وہ تو سیکنڈری آبجیکٹو ہے. ایون مرد بھی اگر جاب کر رہا ہے اور پیسے کو سامنے رکھ کے کر رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے. عورت کی تو دوسری بات ہے. عورت کو تو ہم خود کہتے ہیں ہم اپنی بچے کو اس لیے پڑھا رہے ہیں کیونکہ خدا نہ خاصا اس پہ اگر کوئی برا وقت آیا نا تو پھر وہ جاب کر لے. اچھا
آپ مجھے بتائیں ایک لڑکی نے کمپیوٹر سائنسز کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ریڈ میں نے کیا ہے, کمپیوٹر سائنسز کیا ہے, 10 سال الحمدللہ اس کی شادی بہت اچھی چلتی ہے, وہ اپنے گھر بار سب کچھ ٹھیک ہے, 10 سال بعد خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے, اس کے ہسبینڈ سے سپریشن ہو جاتی ہے, ڈائیورس ہو جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کوئی سافٹ ویئر ہاؤس اس کو رکھے گا کہ 10 سال پہلے آپ نے کمپیوٹر سائنسز کیا تھا اور آپ اس کے بعد فیملی لائف میں بزی ہو گئی, یو لاسٹ کانٹیکٹ. ابھی آپ سب لوگ بات کر رہے تھے نا اذان سے کانٹیکٹ کی, آپ نے کہا تھا کہ کچھ ایک ایونٹ میں نے اٹینڈ نہیں کیا تو آئی فیلٹ مائی کانٹیکٹ از بروکن, ٹھیک ہے, آپ نے کہا تھا. مجھے بتائیں کہ کمپیوٹر سائنس ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے, مثال دے رہی ہوں, اس میں تو روزانہ بیسس پہ ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. میں نے آج سے پہلے کمپیوٹر سائنسز کیا تھا بیک ان 2001 میں نے کمپلیٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, سو دیٹس لائک اراؤنڈ 18 ایئرز اگو. آپ کا خیال ہے میں کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں ابھی جاؤں کہ مجھے جاب چاہیے, دے ول لاف ایٹ می, وہ کہیں گے 18 سال پہلے آپ نے کمپیوٹر سائنس کیا تھا, لینگویج ہیز چینجڈ, اپروچ ہیز چینج, ڈیزائننگ ہیز چینج. آپ نے کتنی, ہم تو جو رننگ ہوتے ہیں نا لوگ, جو رننگ جاب کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم سال میں کتنی ورک شاپس کرا دیتے ہیں کہ دس از دا نیو تھنگ, دس ہوز گونا آسک می. سو دیٹس اے ویری بیڈ آئیڈیا کہ آپ بچیوں کو اس لیے پڑھا رہے ہو کہ خدا نہ خواستہ ان کے کوئی مسائل ہو گئے تو اس کے بعد وہ پڑھانے نکلیں گی. اگین منی کانسیپٹ ہے آپ کا. جس طرح ہم اس دنیا میں کمانے نہیں آئے نا, ہم تو ایک کام کرنے آئے ہیں. فائنینسز تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ 2 چیزیں انسان کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں, ایک موت اور ایک اس کا رزق. تو رزق تو اللہ نے لکھا ہے, وہ تو آئے گا, وہ تو آپ کسی بھی چیز میں چلے جاؤ وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا, بیکاز اٹس بین ریٹن فار یو. پوائنٹ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا ہمارا مقصد کوئی بھی پروفیشن چوز کرنے کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں پیسے ہیں, وہ ہونا یہ چاہیے کہ واٹ ڈیڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ میک می, اللہ نے مجھے کیوں بنایا. آپ کا کیا خیال ہے کہ عارفہ کریم اگر فیشن ڈیزائننگ میں جاتی تو چلتی نہیں؟ چلنا تھا اس میں. ڈو یو نو ہو عارفہ کریم از, ٹھیک ہے, تو وہ اس نے فیشن ڈیزائننگ میں چلنا تھا. شی وڈنٹ ہیو, شی واز اے بورن IT پرسن, ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ دا پرپز آف چوزنگ اے پروفیشن از, جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں عبادت میں, پروفیشن میں ہم نے کنیکٹ ہونا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کس لیے بنایا تھا. آئی ہیو ٹو ڈسکور مائی سیلف کہ وائی ڈڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریٹ می. ہو از دا کریٹر آف دا یونیورس, ہی ہیز ٹیکن آؤٹ ٹائم اینڈ ریسورسز اینڈ کریٹڈ می. می سے مراد ہم سب اپنے بارے میں سوچیں, ہی ہیز کریٹڈ می, سو دیر مسٹ بی اے پرپز, سو وی ہیو ٹو ڈسکور دیٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسے کے لیے نہیں پڑھا جاتا, نہ لڑکا نہ لڑکی. دس از اے رانگ کانسیپٹ ان آر سوسائٹی. اچھا, میں نے جس زمانے میں کمپیوٹر سائنس کیا, میرے ابو نے تو مجھے اس لیے بھیجا نا کہ میتھس اچھا ہے تمہارا, آپ چلی جاؤ. جس سے پوچھتی تھی آپ نے کیا کرنا ہے, کمپیوٹر سائنس. وائی؟ اٹس اے نیو فیلڈ, اٹس ان فیشن ہے, کمپیوٹر سائنس کرنا فیشن ہے, ٹھیک ہے, اوکے, یہ بھی کوئی فیشن ہے. اچھا, پھر میری ایک فرینڈ تھی وین آئی واز ان کمپیوٹر سائنسز, اس نے مجھے کہا کہ وہ میری نیبرس میں نا ایک آنٹی ہیں, وہ مجھ سے کہہ رہی ہیں اس کی خود کا نکاح ہو چکا ہوا تھا. تو شی واز کائنڈ آف انڈائریکٹلی آسکنگ می, شی سیڈ کہ وہ میری نیبرس میں ایک آنٹی ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ نا ایک رشتہ چاہیے. میں نے کہا اوکے. وہ کہہ رہی ہیں کہ لڑکی نا ٹپیکل جو ڈیمانڈ ہوتی ہے, بٹ دا لاسٹ پوائنٹ واز ویری انٹرسٹنگ, گوری ہو, خوبصورت ہو, کمپیوٹر سائنس کیا ہو لیکن جاب نہیں کرے گی. واٹ فار؟ آپ نے کمپیوٹر سائنس کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہ لوگوں کو بتانا ہے کہ ہماری بہو کمپیوٹر سائنس ہے. واٹ اے ویسٹ, یو آر ویسٹنگ دا ریسورسز. مطلب آپ دیکھیں فاسٹ یونیورسٹی کے باہر کتنی بڑی ویٹنگ لسٹ لگی ہوتی ہے. آپ نے بچی کو کمپیوٹر سائنس میں نہیں کام کرنے دینا تو اس کو نہ بھیجیں کمپیوٹر سائنس میں نا. لیٹ سم بوائے گیٹ دیٹ سیٹ جو کہ کمپیوٹر سائنس پڑھے اور پھر جاب کرے, ٹھیک ہے, اینڈ میک یوز آف دیٹ ڈگری. وائی آر یو ویسٹنگ سچ این امپورٹنٹ سیٹ جسٹ ٹو شو ٹو پیپل کہ جی ہماری بہو کمپیوٹر سائنس ہے. ڈاکٹر کے لیے میں تو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں نا آپ کو, میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. ناؤ بی ویری کانشیس. میں یہ بات ہرگز اس وقت یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ سب لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے اور سب کو جاب کرنی چاہیے. الحمدللہ ہم تو اتنے ایزی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں, لائک یو سیڈ کہ وہ ایک زمانہ ہوتا تھا مارکیٹنگ کے لیے آپ کو سڑکیں چھاپنی پڑتی تھیں. آپ ایوری تھنگ یو کین ڈو آن لائن. یو ہیو ڈن BCS, آپ گھر بیٹھے پروجیکٹس کر سکتے ہیں. یو نو یو کین ڈو ایوری تھنگ فرام ہوم. So we are born in a great time. Religion is very easy for us. جہاں پہ بہت مشکل ہے وہاں پہ آسانیاں بھی ہیں. ہاں, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے. ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے. So the point I'm trying to say over here is کہ جو بھی آپ کا ڈریم ہے, ٹھیک ہے نا, سب سے پہلے سوچیں وہ کیوں ہے. Is it a real dream? Is it a true dream? یا is it an illusion? ٹھیک ہے. اور ہر ایک کا ڈریم ویسے ضرور ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کا ڈریم جو ہے وہ غلط ہو لیکن کوئی اور ڈریم ہونا چاہیے. ایوری پرسن شوڈ
ہیو اے ویژن, اے ڈریم کہ میں نے یہ کرنا ہے, چاہے وہ یہ ہو کہ آئی وانٹ ٹو بی اے گریٹ مدر, آئی وانٹ ٹو بی اے سپر مدر, میں چائلڈ سائیکالوجی پڑھوں گی. بھائی کچھ تو پڑھو, کچھ تو پڑھو, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے جو بھی آپ کا, یو وانٹ ٹو بی اے گریٹ کوک, اوکے یو سے آئی وانٹ ٹو بی اے گریٹ کوک, میں ایسا کھانا بنانا چاہتی ہوں کہ مائی ہسبینڈ یو نو ہی ول ٹرن ٹاپسی ٹروی, اتنا زبردست کھانا بناتی میں تو الٹا کھڑے ہونے کو تیار ہوں تمہارے لیے. آپ کوکنگ سیکھ لیں, آپ ہوم اکنامکس کر لیں, آپ فوڈ سائنسز کر لیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن کچھ تو کریں, ٹھیک ہے. امپلائی یور سیلف ان سم تھنگ یوزفل. آپ اگر وہ کر لیں, انٹرپرسنل اسکلس کر لیں, یو کین بی اے گریٹ والنٹیئر. یو وانٹ ٹو بی اے والنٹیئر فار دا ریسٹ آف یور لائف, آپ انٹرپرسنل اسکلس سیکھ لیں. دیر از سو مچ ٹو لرن اینڈ سو مچ ٹو اپلائی. یہ وہ ایک محدود سوچنا کہ ڈاکٹر بنے اور ہاسپٹل میں جا کے پھر کام کریں, اٹس ناٹ ٹرو. لیکن کمنگ بیک, اگر ساری خواتین غائب ہو جائیں گی منظر عام سے اور سب گھروں میں بیٹھ جائیں گی, تو مجھے بتائیں کہ ہمیں چاہیے ڈاکٹر, اسکن اسپیشلسٹ. آپ کو کوئی اسکن کی پرابلم ہے تو آپ دکھائیں گے کسی میل کو؟ ہاں, وہ اسکن کی پرابلم کہیں بھی ہو سکتی ہے. ہمیں اپنے لیے فیمیل ڈاکٹر چاہیے, ٹھیک ہے. اور اپنے سے زیادہ میں مردوں کی بات کروں گی. آئی وڈ سے جو ہمارے مرد حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بیوی, ہماری بیٹی, بہن, ماں, فیمیل ڈاکٹر چاہیے جی, ٹھیک ہے. آپ اپنے بیٹی کو کچھ بنائیں گے, کچھ بیوی آپ کی, کوئی آپ کے گھر کی خواتین کو, نہیں 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 نہیں, وہ گھر پہ بیٹھے تو وہ کہاں سے آئیں گی؟ ویئر ول دے کم فرام؟ آپ دیکھ لیں, ٹیچر, ڈاکٹر, ڈینٹسٹ, گائنیکالوجسٹ. آپ مجھے بتائیں کہ آپ مثال کے طور پہ آپ شاپ پہ جاتے ہیں, آپ نے انڈر گارمنٹس خریدنے ہیں, آپ نے میل سے خریدنے ہیں کیا؟ اچھا, فیمیل سے. وہ فیمیل کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ بھیجنا تو کسی نے نہیں ہے. نو مین وانٹس کہ جی اس کی بہن جو ہے کوئی سیلس گرل بنے. سو سی دیر از اے کانٹرڈکشن ود ان آور سیلف اینڈ آور سوسائٹی, اینڈ اٹ از کریٹنگ اے لاٹ آف پرابلمس. ہمیں اپنے ذہن کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں چیزوں کے سے اسٹگما ہٹانے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے نرسنگ ناؤزو باللہ ایک بدنام پروفیشن ہے. اگر کوئی کہے میں نے نرس بننا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں, نرس تو غلط عورتیں ہوتی ہیں. تو پھر آپ ہاسپٹل میں جا کے نرسنگ کی فیسلٹی کیوں لیتے ہیں؟ آپ کہہ دیں گے میری بیوی ہاسپٹل جا رہی ہے, میل نرس ہوگا, کیونکہ کسی عورت کو نرس نہیں بننا چاہیے. ہمیں فیمیل نرس چاہیے, ایئر ہوسٹس بھی. دیکھیں, ایئر ہوسٹس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر میں نے کسی سے ڈنر لینا ہے میں کسی مرد سے لے سکتی ہوں, اٹس ناٹ این ایشو. سو میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ عورت ہر کام کرے. ہم اسلام کی جو حدود ہیں ان کے اندر رہ کر ہم نے سوچنا ہے کہ کیا چیز ہمیں کرنی چاہیے, کیا چیز نہیں کرنی چاہیے. اب کیا عورت کی ٹریفک وارڈن کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. اس نے صرف اشارے کر کے بتانا ہے کہ یہ گاڑی ادھر جائے, اس کے لیے مرد ٹھیک ہے. وی ڈونٹ نیڈ اے وومن اوور دیئر, بٹ دیر آر سم پروفیشنز ویئر وی ڈو وانٹ وومن. دیٹس واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اور وہ ہمیشہ ایک میچ ہوتا ہے. اللہ نے اتنی نرسز پیدا کی ہوں گی, اتنی ٹیچرز پیدا کی ہوں گی, اتنے ڈاکٹرز پیدا کیے ہوں گے جو معاشرے کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے, ٹو میچ دا نیڈ ورسز دا ڈیمانڈ. صرف یہ ہے کہ جو اللہ نے پیدا کیے اگر ان کو بٹھا دیا جائے کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کرنا بیکاز آف رانگ مینٹیلٹی, ٹھیک ہے, رانگ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن, تو پھر کیا ہوگا سوسائٹی میں؟ یو ناٹ گیٹ ٹیچرز, یو ناٹ گیٹ ڈاکٹرز. اچھا, سو یہ کمپیوٹر سائنس والی چیز بڑی ڈینجرس ہے. کمپیوٹر سائنس ایک میں تھیمیٹک بات کر رہی ہوں کہ جسٹ ٹو شو ٹو پیپل کہ یہ ڈگری ہے, دیٹس ویری رانگ. بات بڑی لمبی ہو جائے گی. میں ہمیشہ مردوں پہ بڑا میرا دل دکھتا تھا کہ جس کے گھر بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی کمانے والا پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اور بیٹی کیا, اس نے کون سا کمانا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے ایک خاتون کو اپنی ملازمہ کو ڈانٹتے ہوئے سنا. شی واز اسکولڈنگ ہر کہ تمہیں کام نہیں آتا, تمہیں نہیں پتا تم جس دن پیدا ہوئی ہوگی تمہاری امی اتنی خوش ہوئی ہوں گی کہ چلو کوئی کام کرنے کے لیے آ گئی ہے, تمہیں کام ہی نہیں آتا. آئی واز سو اگیسٹڈ. آئی سر اچھا یہ ایک نیا مینٹیلٹی ہے کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو کمانے کے لیے, بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو کام کرنے کے لیے. بھائی وہ تو سیکنڈری چیز ہے نا, کمانا, گھر میں کام کرنا, یہ تو سیکنڈری چیز ہے. آبجیکٹیو تو کچھ اور ہے. دس از ناٹ دا آبجیکٹیو کہ بیٹی پیدا ہوئی تو الحمد للہ میری کوئی کوکنگ میں ہیلپ کرا دے گا. نو, I will not raise my son or my daughter for myself. اپنی ذات کے لیے میں نے تھوڑی پیدا کیے ہیں. وہ تو ایک سیکنڈری ایڈوانٹیج ہے. بالکل ایسے جس طرح آپ کیا کہیں کہ آپ خریدنے جائیں کوئی چیز
آپ صوفہ خریدنے جا رہے ہیں مثال کے طور پہ, تو یہ کوشچن تو آپ کو ساتھ مل ہی جائے گا نا, ٹھیک ہے. سو وی ہیو ٹو لک ایٹ دا آبجیکٹو. اچھا, اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خواتین کو نہیں نکلنے دینا, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ قرآن میں کہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ جم کے گھروں میں رہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی زمانے بھر میں اپنی سجاوٹ دکھاتی نہ پھریں. تو بات تو ان کی ٹھیک ہے, اٹس رانگ. اگر the girls are going out of the house and they're not covering themselves, it's wrong, definitely it's wrong. I agree with them, we agree with them. So number one rule, when we are stepping out of the house for anything, whether we want to go to the market or we want to go for our job or we want to go for our volunteer work, whatever, we should be in a proper dress code. پہلی بات, ٹھیک ہے. دوسری چیز جو یہ کہا گیا ہے کہ آپ گھروں میں جم کے رہو, ٹھیک ہے نا, اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈونٹ جسے کہتے ہیں گو آؤٹ آف دا ہاؤس unnecessarily. کوئی کام نہیں ہے, باہر چوک پہ بیٹھے ہوئے, ہاں آپ اور میں مل کے ہم باہر چوک پہ بیٹھ جائیں اور وہاں جا کے یہ ڈسکشن کریں, یا ونڈو شاپنگ کے لیے ایسے نکل جائے, ونڈو شاپنگ کے لیے ایسے نکل جائے, مطلب بیکار باہر پھرنا, ٹھیک ہے. مطلب unnecessarily go out when you have the need and then come back. اب جو لوگ کہتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کو گھروں سے نکالتے ہی نہیں, ان سے پوچھیں کہ پھر ابایا کس کے لیے بنا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, سو ڈریس کوڈ ہونا چاہیے, اس کے بعد ایک پرپز ہونا چاہیے. واٹ آر یو گوئنگ آؤٹ فار, دیر شوڈ بی اے پرپز بہائنڈ اٹ, ٹھیک ہے. اور یہ مردوں کے لیے بھی نا وہ اپلائی کرتے ہیں. پرانے وقتوں میں کہا کرتے تھے مردوں کے لیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو مغرب کے بعد گھر میں نہ ملے تو مغرب سے پہلے بھی اس سے ملنے سے اجتناب کریں. انڈرسٹینڈ, مطلب یہاں صرف لڑکیوں کے نہیں, مردوں کے لیے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز تھے دیٹ شرافت کیا ہوتی ہے, ہاؤ مین اینڈ وومن آر سپوز ٹو بہیو ان دا سوسائٹی. دوسری بات, when you're doing a job selection, it's not actually a job selection, کیونکہ جب ہم جاب کا لفظ یوز کرتے ہیں نا تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم مردوں کی برابری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسرا جاب کے ساتھ فوراً پیسے ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں کہ وی آر گوئنگ. آپ میں سے جو لوگ اذان کے لیے کام کر رہے ہیں, کیا پیسوں کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں نا. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی جاب کر رہا ہو, اس کو پیسے مل رہے ہوں, لیکن وہ پیسے کے لیے نہیں کر رہا ہے. دیٹس جسٹ سم ہاؤ پارٹ آف دا پیکیج. جس طرح ہمارے اسکول میں وین somebody comes, تو ایک دو لوگوں نے ہمیں جذباتی ہو کے کہہ دیا ہم تو فری پڑھا لیں گے ادھر. ہم نے کہا نو, وین وی آر گیونگ سیلریز ٹو ایوری بڈی وی ول گیو سیلری ٹو یو ٹو, بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر فرام اینی بڈی 2 years ڈاؤن دا لائن کہ جی دے ور ارننگ منی اینڈ مجھ سے فری میں کام کرایا. سو وی ڈونٹ الاؤ اینی بڈی. کوئی اگر کسی نے کہا بھی کہ آئی ول ورک اوور ہیئر فار فری, وی ڈونٹ الاؤ اینی بڈی اینڈ وی آر پیئنگ ایوری بڈی. تو اب ہو سکتا ہے کوئی صرف اللہ کی رضا کے لیے آ رہا ہو, اسی طرح سے نا جیسے آفیسز میں جو جاب کرتے ہیں کچھ صرف جاتے ہیں 9 to 5 جاتے ہیں, اور ان کو جو تھوڑا سا کام ہے لمیٹڈ, وہ بھی ٹائم گزار کے بس واپس آ جاتے ہیں. جی, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہ انجوائے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. انجوائے کرنا. سو دا تھنگ از دس کہ وی آر این اسلامک اسکول, تو ہو سکتا ہے کوئی صرف خالصتاً اللہ کے لیے آ رہا ہو کہ میں نے ایک اسلامک اسکول میں بچوں کو میتھ, انگلش, اردو پڑھانا ہے. سو یو موسٹ ویلکم. دا بیسٹ یو کین ڈو از ٹیچ آنیسٹلی, ٹھیک ہے, ٹیچ ویری ویل. ایسے بچے آپ ٹیچ کریں جن کی آپ ایکیڈیمک اینڈ اسلامک گرومنگ کریں. So that's the best you can do. We don't want free services, right? So purpose kya aapka, theek hai? Okay, so the first thing we're going to talk about that your profession should have an objective. It should not be an exit plan. جو اللہ نے کہا نا گھروں میں قرار سے بیٹھی رہو, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہو کہ میں گھر میں بور ہوتی ہوں تو ایسا کرتی ہوں میں کوئی جاب کر لیتی ہوں. That should not, ہاں, that should not be the purpose. دیکھیں اسی لیے میں نے پوچھا کہ بچپن میں کوئی خواب دیکھا ہے, کیونکہ بچپن میں جو خواب دیکھتے آتے ہیں نا وہ پھر کسی پرپسفل ڈیسیژن پہ پہنچ ہی جاتے ہیں. بعض لوگ بہت مشکل سے گھوم پھر کے آتے ہیں. می مائی سیلف, میں نے بچپن میں 10 پروفیشنز چینج کیے تھے. I wanted to be a writer and to be an astronaut and I wanted to have a beauty parlor, اور میں فیشن ڈیزائننگ بھی کرنا چاہتی تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا چاہتی تھی میں, ٹھیک ہے, لیکن کرتے 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 here I am now, right? So کچھ لوگ مشکل سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, بٹ دیر شوڈ بی این آبجیکٹو. آپ اگر کہتے ہو آئی وانٹ ٹو ورک, دیر شوڈ بی این آبجیکٹو بہائنڈ اٹ. ایگزٹ پلان نہیں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل میرے اسکول میں کوئی جو خواتین اس کے لیے آتی ہیں جاب کے لیے, میں ان سے پوچھتی ہوں وائی آر یو ہیئر, آئی آسک دیم ویری بلنٹلی. وہ کہتے ہیں کیا مطلب جاب کے لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, دیر از اے ریزن بہائنڈ اٹ. از ٹیچنگ یور پیشن, اور یو ہیو ٹائم ٹو پاس, سو یو وانٹ ٹو پاس ٹائم, اور you are here for money. Actually اس order میں ہوتا ہے, either it's your passion or you're in need of money or you want to kill time. So یہ جو third والا ہے یہ سب سے dangerous ہے. You want to kill time, you become a teacher. That's the worst thing you can do. ہر profession کے لیے you need to have a degree, grooming,
some training. پاکستان میں ٹیچنگ واحد ایسا پروفیشن ہے جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی کر لے گا, اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو تو چلو ٹیچر بن جاؤ. اینڈ ٹیچرز آر ناٹ ریسپیکٹیڈ. آپ کسی کو بتانا میں ٹیچر ہوں, ہو اچھا ٹیچر ہے, یو نو ایک سینیکل سا ایٹیچیوڈ آتا ہے کہ کسی کے شی کوڈنٹ ڈو اینی تھنگ ایلس. سب سے جو لیسٹ ریسپیکٹیڈ ہے وہ مدرہڈ ہے. ایک جنرل بات کر رہی ہوں, وہ تو بیٹھ کے بچے پال رہی ہے. از اٹ اے سمپل تھنگ؟ اٹس ناٹ اے سمپل تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھو انٹرسٹنگ چیز کیا ہے, اگر کوئی گھر بیٹھ کے بچے پال رہی ہے ہم اس کو بھی لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, کنڈیسینڈنگ ہو رہے ہیں. ہاں وہ تو گھر کرتی کیا, سارا دن بیٹھ کے بس بچے پالتی. اف اٹ وڈ بی اے وومن لائک می آئی وڈ ٹیک offense. ایسے اچھا یہ کوئی کام نہیں ہو کہ فائن آئی گو اینڈ گیٹ اے جاب. میں اگر وہاں جاؤں گی تو وہاں پہ بھی مجھے کنڈیسینڈنگ بہیویئر ملتا ہے. اچھا تم جاب کرو گی گھر کو چھوڑ کے, تو کیا کریں بھائی, آپ ادھر بیٹھتے ہیں تب بھی یو نو ڈس رسپیکٹ ہے, جاب کر رہے ہیں تب بھی ڈس رسپیکٹ ہے. سو وٹ ڈو یو وانٹ؟ لیسٹ رسپیکٹڈ مدرہڈ, اس کے بعد ٹیچر, اور اس کے بعد پھر پروفیشن. ہاں کوئی انجینئر ہے, پائلٹ ہے, یہ ہے وہ, اوکے دیٹ از سم تھنگ, وہ بہت زبردست بات ہے. لیکن وہ زبردست بات کے ساتھ ساتھ دین یو نو شی از نیگلیکٹنگ ہر چلڈرن. سو وی آر ویری کنفیوزڈ, واٹ ڈو وی وانٹ فرام اے وومن. یو مسٹ ہیو ہرڈ دا اسٹوری آف دا ڈونکی, دا فادر سن اینڈ دا ڈونکی. وہ فادر بیٹھا ہے تو کہہ رہے ہیں بیٹے کو نہیں بٹھایا, بیٹا کو بٹھا دیا, باپ کو نہیں بیٹھا, دونوں بیٹھ گئے, بیچارہ ڈونکی, دونوں اتر گئے, دونوں بے وقوف. ٹھیک ہے. سو وٹ ڈو یو ڈو؟ ایٹ لیسٹ ہم اپنے مائنڈ میں کلیئر ہوں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی پروفیشن از اے رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ جسٹ فار گلیمر. کہ میں گھر میں جب بیٹھتی ہوں نا تو پتہ نہیں کپڑے بھی بدلنے کو دل نہیں کرتا. ہاں کوئی جاب ہوتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے, صبح اٹھتے ہیں, منہ ہاتھ دھوتے ہیں, لپسٹک لگاتے ہیں, میک اپ کرتے ہیں, ڈریس اچھا سا پہنتے ہیں, جاتے ہیں. میں فریش ہونے کے لیے جاب کر رہی ہوں. دیٹس اے ویری بیڈ ریزن فار ٹو ڈو اے جاب. جاب پروفیشن از ناٹ فار گلیمر. ٹھیک ہے. نائدر اٹس این ایگزٹ پلان کہ ذرا گھوم پھر کے باہر سے آ جائیں, نائدر اٹ شوڈ بی فار گلیمر. تھرڈ تھنگ, پروفیشن از این امانہ. آپ کے اٹ شوڈ ناٹ بی ڈیپینڈنٹ اپون یور موڈ. ابھی میرا موڈ ہے, آئی ایم ڈوئنگ ویری ویل ایٹ مائی جاب, آئی ڈونٹ فیل لائک اٹ, چھٹی کر لیتی ہوں, آئی ٹیک اے ڈے آف, آئی جسٹ کال سلیپی آواز میں, ہلو آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل بیکاز آئی ایم ناٹ ان دا موڈ. نو, کام سے بیمار ہو گیا ہوں. It's once you have taken a decision, then you have taken a decision. It should have an objective, it's a responsibility, it's an amana, and it's not a small amana. And by the end of the lecture, inshallah, I'll try to catch up. I will tell you that if you have taken up a profession, even if it's motherhood, and you're not serious about it, and you do not do it with your full potential, اینڈ امانت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نہیں کرتے ہیں, ہاؤ ڈینجرس اے جاب یو آر ڈوئنگ. آپ کے جو ٹیچرز آتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھانے, یا آپ کے اذان انسٹیٹیوٹ میں جو برادرز آتے ہیں, ہاں کبھی کسی نے آ کے کہا ہے کہ وہ آج میں نہیں آ سکتا. فار ایگزامپل پروفیسر کی بات کرتے, اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر نے آ کے کہا ہو کہ وہ آج میں لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ نا وہ میری بیوی کا موڈ آف تھا, تو آئی ہیڈ ٹو اسٹے بیک اے بٹ. ان کا موڈ سیٹ ہو جاتا تو پھر میں آتا. کبھی کسی نے کہا ہے؟ اچھا کوئی ٹیچر اگر کہہ کہ آج میری امی ناراض ہو رہی تھی بہت سخت کہ جی تم کیوں جا رہے ہو یونیورسٹی, گھر بیٹھو آج, کبھی کہتے ہیں کوئی؟ اپنی لڑکیوں کو کہتے سنیں؟ ہاں خواتین کو سنیں کبھی کہتے ہوئے؟ ہو سکتا ہے یونیورسٹی میں ظاہر ہے فیمیل پروفیسرز آپ کو آ کے تو نہیں کہیں گے, وہ تو اپنے ہیڈ کو آ کے اس طرح کے ریزنس دیں گی. لیکن اذان انسٹیٹیوٹ میں کبھی فیمیل والنٹیئرس آپ لوگ یہ پریشر فیل کرتے ہیں آج نہ جاؤ؟ ہاں دیر از نو نیڈ ٹو جوائن. اچھا جوائن کر لیا, دیر از نو نیڈ ٹو گو, چلے گئے ہو, اتنا لیٹ رکنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دا رولنگ یو گیٹ اوور یور سیلف, ٹھیک ہے نا, کوشچن مارک, از اٹ جسٹیفائڈ؟ کیونکہ وہ کہا یہ جاتا ہے نا مثال کے طور پہ کہ ایز وومن ہمارا سب سے زیادہ ہماری وہ اوبیڈینس کس کو ہونی چاہیے؟ ہسبینڈ کو ہونی چاہیے. تو اگر ہسبینڈ کہہ رہے جاؤ تو جاؤ, کہہ رہے نہیں جاؤ تو نہیں جاؤ, اگر کہہ رہے جلدی آؤ تو جلدی آ جاؤ, کہہ رہے لیٹ جاؤ تو لیٹ جاؤ. اچھا تو مرد کی بھی تو اوبیڈینس ہے اپنی ماں کے لیے, ماں کہتی ہے اس کو, جس طرح عورت کی اوبیڈینس اپنے ہسبینڈ کے لیے ہے, اسی طرح مرد کی اوبیڈینس اپنی ماں کے لیے ہے. کیا ماں کبھی اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ آج تم نوکری پہ مت جاؤ, آج لیٹ چلے جاؤ, آج جلدی آ جانا, باس جو مرضی کہتا رہے, نوکری سے نکالتا ہے تو بے شک نکال دے؟ کوئی ماں کہتی ہے؟ کیوں؟ واٹس دا ڈفرنس؟ وائی ڈز a mother does not nag her son in his job, but why does a woman get nagged in her job? Why? In her, چلے میں جاب کا لفظ نہیں یوز کروں گی, کمٹمنٹ. جی اس کا فائدہ اسے فوراً نظر آتا ہے جس نے آگے جاب کرتے
पैसे की पैसा होता है. ہاں مرد کی سیلری نظر آ رہی ہوتی. چلیں عورت, ہم والنٹیئر ورک کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, عورت بھی, دا وومن آلسو, فار ایگزامپل دو میاں بیوی ہیں, ڈاکٹر ہیں, دونوں ارن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن مرد کو کوئی وہ نہیں کرتا ادھر سے ادھر ہاکی کے بال کی طرح نا پش اراؤنڈ نہیں کرتا, عورت کو کرتے ہیں. وائی؟ گھر کا بھی کرنا پڑے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کا ریزن یہ ہے, اس کا ریزن وہ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کچھ وہ ہوا, ڈسپیوٹ ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ریزالو کیا اور اس میں تشخیص کی کہ جو گھر کے اندر کے کام ہے دیٹ از فار دا وومن, اور جو گھر کے باہر کے کام ہے دیٹ از فار دا مین. دوسری بات یہ کہ وہ ایز اے فیملی ان کی بات ہو رہی تھی کہ ایز اے فیملی آپ نے کاموں کی جو ڈویژن کرنی ہے, یعنی کہ obviously عورت ہی گھر میں روٹی بنائے گی اور مرد باہر سے پانی بھرنے جائے گا. when you can divide work, تو جو اندر کے کام ہے وہ اور عورت کے ذمہ دو گے, باہر کے کام مرد کے ذمہ دو گے. مطلب اس چیز میں it is applied 100%. if the woman needs to do a job, چاہے فائنینشیل ریزنس کی وجہ سے, چاہے سوسائٹی کی نیڈ کی وجہ سے, جس طرح ہم شروع میں ڈسکس کر چکے ہیں, اگر کوئی بھی عورت ڈاکٹر نہیں بنے گی تو آپ اپنی بیوی کو کس کے پاس لے کے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو if your wife is a doctor and she is earning, پھر آپ کے گھر کے کاموں کا کیا خیال ہے؟ اچھا وہ ساری حدیثیں بھول جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو بھی لگا دیا کرتے تھے, وہ بٹن بھی ٹانگ دیا کرتے تھے اور ہیلپ آؤٹ کرتے تھے, وہ ساری حدیث بھی تو ہے نا ہمارے پاس. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وومن کا جو ورک فیلڈ ہے نا, وہ اف شی از اے ڈاکٹر, ٹھیک ہے نا, تب بھی وہ ایک کلوزڈ انوائرمنٹ میں, ایک بلڈنگ کے اندر, ایک سیکیور جگہ پہ آپریٹ کرے گی, ٹھیک ہے. زبردستی اس کو جسٹ بیکاز ٹو مینٹین مین وومن ایکوالٹی اس کو آپ فیلڈز میں نہیں بھیجیں گے کہ جاؤ گھر گھر جا کے وہ ٹیکا لگا کر آؤ مثال کے طور پہ. نو, یو ول ٹرائی ٹو گیو ہر. ایک میڈیکل ٹیم ہے نا, میڈیکل ٹیم میں جو کام روم کے اندر بیٹھ کے, بلڈنگ کے اندر بیٹھ کے, شیلٹر میں بیٹھ کے ہو سکتے ہیں وہ آپ خواتین کو دیں گے, جو فیلڈ ورک ہوگا وہ آپ میل ڈاکٹرس کو دیں گے. دس از دا ڈویژن. when you are in a profession, again وہ رول اپلائی کرے گا کہ آپ خواتین کو شیلٹرڈ ورک دیں گے, مردوں کو فیلڈ ورک دیں گے, رائٹ. اچھا پش اراؤنڈ کیوں ہوتی ہیں بتائیں؟ کیونکہ دا تھنگ از دس کہ اگر آپ کہتے ہو کہ عورت کو گھر کا کام باہر سے نہیں کرنا چاہیے تو ڈونٹ لیٹ ہر ڈو جاب نا. سیلری تو آپ لے لیتے ہیں, جب سیلری مل رہی ہوتی ہے عورت کی اس وقت تو آپ کو نہیں برا لگ رہا ہوتا کہ کمانا تو میرا فرض ہے, آئی شوڈ بی رننگ دا ہاؤس. when the woman's salary is coming, you're taking that salary, but when she's going to honor that commitment, that profession, that job, اس وقت آپ اس کو push around کر رہے ہیں, جاؤ نہ جاؤ, لیٹ چلی جاؤ. why? رسپیکٹ نہیں دیتے. عورت کے پروفیشن کی, عورت کی کمٹمنٹ کی ہمارے نزدیک رسپیکٹ نہیں ہے. وہ جس طرح جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا نا, عورت کو انہیرٹ کر لیتے تھے, کوئی بندہ مرا ہے تو اس کی جو وہ بیوی ہے وہ بھی اس کو انہیرٹ کر لیا جاتا تھا ایز اف شی از این آبجیکٹ. اسی طرح مرد کی بات, وہ کہتے ہیں نا مرد کی زبان. سم پیپل سے ہم نے اپنی بچی کا رشتہ کر دیا چاہے غلط جگہ کر دیا ہو, کہتے ہیں میں زبان دے چکا ہوں, اور مرد کی ایک زبان ہوتی ہے, تو عورتوں کی دو ہوتی ہیں. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد جب اپنی کمٹمنٹ دے دیتا ہے وہ فلفل کرتا ہے. بھائی ہم بھی کرتے ہیں, if you would allow us to, ٹھیک ہے, we also fulfill our commitments, we would like to, if you would allow us to. The thing is that commitment, cooperation, یعنی کہ the woman makes a commitment. Second step کیا آتا ہے؟ cooperation. Is there cooperation from the family, yes or no? ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بیلنس. اچھا بیلنس کس طرح رکھنا ہے خواتین نے؟ how should she balance؟ جی فیملی لائف اینڈ پروفیشنل لائف. جی فیملی لائف پروفیشنل لائف کو بیلنس کرنا ہوتا ہے تو مرد نے نہیں کرنا ہوتا. یعنی کہ مرد کا اگر ورک ٹائم ہے 9 to 6 اور وہ رات کے 9 بجے بیٹھ کر آ رہا ہے, کام نہیں ہے اس کو, وہ دوستوں کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ کے باہر چائے, اور وہ مطلب ہوتا ہے نا آفٹر آفس آورز. کچھ مرد ہوتے ہیں وہ اسٹریٹ کام کرتے ہیں, ڈیڈیکیٹڈ کام کرتے ہیں, اور 6 بجے گھر آ جاتے ہیں کہ ہمارا فیملی ٹائم ہے. بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں, ویری فیو مین ڈو دیٹ, ٹھیک ہے نا. اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں, کچھ ورکہولکس ہوتے ہیں, وہ 9 to 6 بھی بہت کام کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں, کام کرتے رہتے ہیں. دس اے ویری فنی ایپیسوڈ. ایک بہت ورکہولک پرسن تھا, ہی آسکڈ فار 2 day لیو. اس کے باس نے پوچھا کہ کیا وہ خیریت ہے, یو آر آسکنگ فار لیو. تو اس نے کہا وہ میری شادی ہے, ٹھیک ہے, اٹس مائی میرج سو آئی نیڈ اے 2 day لیو. ہی سیڈ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ, ٹیک اے 2 weeks لیو. باس نے خود زبردستی 2 weeks کی لیو دی اس کو, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. اب کچھ کیا ہوتے ہیں کہ وہ 9 to 6 جو ہے نا ایک سلو اسپیڈ پہ کام کرتے رہتے ہیں کہ بیٹھے رہیں گے ساتھ, آفٹر آفس آورس چائے پانی سگریٹ, ایک ان کا ایک اپنا ماحول اسٹارٹ ہو جاتا ہے. دے ڈونٹ کم ہوم, دے پریفر ٹو اسٹے ود دیئر فرینڈس. تو کیا مرد پہ ورک اور پروفیشنل لائف کا بیلنس نہیں اپلائی کرتا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچپن سے وی ہیو گیون دس فریڈم
بوائے مرد کچھ بھی کر سکتا ہے, whatever he is do it's kosher, جائز ہے, ٹھیک ہے. اینڈ وومن کے لیے سارے یو نو ٹیک آر بائنوکولرز اور یوں کر کے ہم عورت کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اب کیا کر رہی ہے, اب کیا کر رہی ہے, اب کیا کر رہی ہے. اف دا وومن وانٹس ٹو کیپ اے بیلنس بٹوین ہر پروفیشنل لائف اینڈ پرسنل لائف, again she needs to know if میرے اسکول میں some teacher has made a commitment that she is going to work. اچھا by the way ہمارے اسکول hours 8 to 5 ہیں, not 8 to 2, ٹھیک ہے, because it's a homework free schooling and the children do homework in the school, ٹھیک ہے. So 8 to 5 if we have a commitment, if the teacher is here 8 to 5, آپ کا کیا خیال ہے 8 to 5 کے درمیان میں اس کو گھر بار بار کالز کرنا اور گھر کے مسائل اسکول میں سالو کرنا, should she do it؟ جب ہم بات کہتے ہیں نا کہ the woman should maintain بیلنس بٹوین پروفیشنل لائف اینڈ پرسنل لائف, ہم ایکچولی پتہ ہے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی پرسنل لائف میں نا پروفیشنل لائف انٹرفیئر نہ کرے, لیکن اس کی پروفیشنل لائف میں اگر پرسنل لائف انٹرفیئر کریے وی ڈونٹ مائنڈ, ایز اے سوسائٹی وی ڈونٹ مائنڈ. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مے بی یو نو شی از ڈوئنگ اے گڈ ڈیڈ if she is spoiling her professional life, professional commitment because of her personal life. ہمیں ون وے ٹکٹ چاہیے, ہم چاہتے ہیں اس کی پروفیشنل لائف گھر میں نہ آئے لیکن اس کی گھر کی لائف بے شک پروفیشن میں آ جائے, دیٹس فائن بیکاز شی از اے وومن. دس از دا ورس, اس ورس کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ہو از اولی الامر؟ دوز ہو ہیو اے کمانڈ اوور یو, ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ پیرنٹس ہوتے ہیں, ہسبینڈ ہوتا ہے. اچھا ہسبینڈ کیوں ہوتا ہے؟ ہسبینڈ کو ایک لڑکا ایک لڑکی ہے, کیسے اچانک سے ایک مرد کو اتنی زیادہ آپ پہ اتھارٹی آ جاتی ہے؟ بیکاز آف واٹ؟ دس نکاح ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے نا, یہ ایک کانٹریکٹ ہے نا جس میں ہسبینڈ کو کچھ رائٹس, کچھ بیوی کو رائٹس, کچھ ہسبینڈ کو رائٹس دی ہوئی ہیں اور ہسبینڈ کو ایک اتھارٹی دی ہوئی ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا کانٹریکٹ دیٹ از سائنڈ بٹوین دا امپلائی اینڈ دا امپلائر؟ اٹ ڈزنٹ ہیو اینی ویلیو. ہاں وہ بھی اولو الامر میں آتا ہے نا, but trust me, it doesn't have a value in Pakistan. The only paper valued is this nikah nama. All men know that my wife is supposed to be obedient to me. Are they obedient to their parents? Are they obedient to their bosses? Are they obedient to Allah subhanahu wa ta'ala? جن سورۃ العراف میں آتا ہے نا کہ if you disobey Allah, Allah will send you his punishment from above you and from beneath you, ٹھیک ہے. تو اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے جس میں پرانے وقتوں میں اوپر سے کیا آتا تھا؟ عذاب آتا تھا, بارش کا, طوفان کا, پتھروں کا, اور نیچے سے کیا آتا تھا؟ زلزلہ, earthquake, the flood, the great flood. But that is not the only kind of punishment that can come from above and beneath. Scholars say that if people above you, your bosses, people who are in command of you, even if they are parents, your husband, your boss, if they are making your life difficult, it is a form of punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. And if people beneath you, you know, they are disobeying you, they're not listening to you, whether they're your children, your wife, your employees, it's a kind of punishment. جب ایک person یہ کہتا ہے, ایک مرد یہ کہتا ہے, you know, like I want obedience from my wife, he also needs to think, is he being obedient to those who are elder to him? Let's listen to this verse. Having discussed all that we have discussed, I will show you 2 videos and a picture, and I will try to explain to you how bad, how messed up our ethics are, our work ethics are. ایک تو overall پوری سوسائٹی میں مرد ہو یا عورت, the work ethics are very messed up. ہم لوگ یہ again ہم سمجھتے ہیں کہ داڑھی, حجاب, نماز, روزہ, حج, that's it. یہ اگر ہم کر رہے ہیں, we don't need to look at anything else. حالانکہ what Allah subhanahu wa ta'ala says, he says these are my rights and I may forgive them. You know, namaz, roza, hajj, Allah may forgive them. Not zakat, zakat is people's rights. But the rest of the things, being nice to people, fulfilling our amana at workplace, money matters, these are things that we are dealing with people, and if we are not fulfilling our amana, if we are not being fair in it, Allah subhanahu wa ta'ala will say, you know, you have to clear out this matter between you two. Allah subhanahu wa ta'ala will not take the right to forgive. You to see this video. Hello, Ahmad.
Do you know who this baby is? वो जो अभी recently हुआ है. Okay. This is at day 1, the first day the baby was born. This is at day 50. after kind of breathing. You see his chest? The way he's trying to breathe. This is at day 58. The baby eventually died. Now this is my baby. He was born 4 months ago on February 18th. And then he survived for 57 days. And then on the 58th day he died. He had some breathing problem. When he was born, he had some breathing problem and he struggled with that breathing problem for 57 days. So he struggled for life for 2 months and then he died, and it's been 2 months. Today is the 15th of June. So exactly 4 months back he was born on 18th of February, and then on 16th of April, 2 months back he died. आपको पता है ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है ना जिसमें वो फर्स्ट डे की है, वो मैंने आपको इसलिए दिखाई टू शो यू हाउ हेल्दी ही वाज. एंड देन सेकंड वीडियो जो कि डे 50 की अप्रॉक्सीमेटली, उसमें आप देख रहे हैं कि वो कितना ख़राब हो गया बच्चा एंड द वे ही इज़ ब्रीदिंग. आपको पता है आई डिड नॉट टेक अ सिंगल डे ऑफ फ्रॉम स्कूल. व्हेन ही वाज बोर्न आई हैड प्लान कि मैं 2 वीक्स ऑफ लूँगी, ठीक है, और मैंने अपने स्कूल का सारा टीचर्स ये वो सारा कुछ अरेंज इस तरह किया था कि आई कुड टेक 2 वीक्स ऑफ. बट when the baby didn't come home with me and he was in the incubator and I stayed home for 2 days, you know, and I was like, what should I do? मैं क्या करूँ, you know, मतलब I am a very committed person. When I commit myself to some work, I gave it my 100%, ठीक है. My baby was not home with me and वो WhatsApp जो ग्रुप्स हमारे स्कूल के थे ना, उस पर मुसलसल मैसेजेस, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, ओके हियर हेल्प इज़ वांटेड, ये वो इस तरह करके, ठीक है ना. सो आई वाज फीलिंग सो रेस्टलेस दैट यू नो आई वांटेड टू गो बैक टू स्कूल, कि आई शुड कम गो बैक एंड जॉइन, यानी कि कहीं भी कोई काम मिस ना हो मेरी गैर मौजूदगी की वजह से. एंड स्पेशली सो बिकॉज द बेबी वाज नॉट देयर. और अगर बेबी होता भी तो मैंने 2 वीक्स की, और वो 2 वीक्स भी ना जस्ट टू सेटिस्फाई माई हस्बैंड एंड माई मदर इन लॉ. मैंने कहा ओके आई टेक 2 वीक्स ऑफ. मुझसे अगर कोई पूछते आई कुड हैव गॉन बैक इन 1 वीक. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ ऑलवेज, दिस इज़ माई 4th बेबी, ठीक है. सो अल्लाह हैज़ गिवन मी सो मच हेल्थ ड्यूरिंग ऑल माई प्रेगनेंसीज. मैं कभी भी आई डोंट टेक अ डे ऑफ, नॉट 1 डे ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मेरी जब 3rd बेबी हुई थी, मेरा मदरसे से कॉन्वोकेशन था, मैं 9 o'clock कॉन्वोकेशन से वापस आई थी, 11 बजे आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड 3 o'clock माई डॉटर वॉज बॉर्न. शुक्र. सो दिस इज़ अल्लाह's grace, Allah's blessing on me that I don't get handicapped by pregnancy or by childbirth or by post-child care, right? But what I'm trying to tell you is that, you know, I could see that, you know, like school में my baby was not with me and I wanted to go back to school. मेरे पास ये भी तो option था ना, मैं depress हो जाती, मैं घर बैठ जाती, मैं रोना धोना start कर देती. मेरा my son is ill, my baby is ill, he's in the incubator. Did you listen to that voice? Oh, beep, 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 beep. Imagine. Every day we once, यानी कि आपका बेबी होता है ना, you can imagine how precious that baby is. Or instead of holding that baby in my arms, that baby was in the incubator. और मैं पूरे 24 घंटे में सिर्फ जाके उससे कितनी देर मिलती थी, 15 मिनट, आधा घंटा, और मैं आ जाती थी. और ये वॉइस जो है ना हमारे दिमागों में चलना शुरू हो गई थी, बीप 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 बीप. 2 days I was in the hospital after giving birth. 2 days I was at home. After 5th day I was at school. और उसके बाद I did not take a single day off. And आप यकीन करें कि मैंने इसलिए सुमेरा को एकदम से कहा yes I want to come and I want to talk, because I'm so bothered by the work ethics in our society, especially of the women. In these 4 months जब से मेरा बेटा पैदा हुआ and आज तक हमें जो हमारा फीमेल स्टाफ है, they have given us such a tough time. They have given us such a tough time. You know, I asked a couple of teachers, I said, मुझे एक बात बताएं, if your son was on ventilator, would you come to school? She said, no. मैंने कहा, I am here in front of you.
I am proving to you people by example, it's easy to talk, but difficult to do. I'm here in front of you to prove to you that this is how you fulfill your commitments. My son is on the ventilator. I can be depressed. Sometimes I wanted to sit alone and cry. Sometimes I wanted to be with my baby for longer hours. But I had the school to look after. I had those 40 children to look after who were in my school. So, zindagi maut to Allah ki taraf se, Allah knew. By chance, every time for all my 3 earlier babies, whenever they were born, it was holiday somehow. So I always used to be very happy about the fact that whenever my baby is born, it's always holiday. I never had to miss my studies because of my childbirth. This was the only childbirth that when I got pregnant, I counted and I said, it's in March. And I said, why Allah subhanahu wa ta'ala chose to give me a baby in March? It would be mid-semester. What would I do? How would I handle it? And Allah ta'ala told me that you will not just handle the childbirth, you will also handle the child illness and the child death all within the semester. He showed me. Allah ta'ala showed me. He gave me this tough time. He put this test on me. And all I was asking my teachers was to fulfill their commitments, because I knew there was a baby coming up. So I had arranged teachers accordingly that if I'm not at school, still school will work. And you know what? When my baby was on ventilator, one teacher resigned just because we asked her, why are you late? Why are you late? And she said that, I'm not coming from tomorrow. And she knew my son is on the ventilator. So you know what happened? I started taking that class from which she resigned. I started taking that class. My son was on ventilator, started taking that class. Then on 16th of April, the night my Yahya died, in the morning another teacher resigned. All of them knew that my baby is on the ventilator. But she resigned. Why? Because it was not that she suddenly resigned. She had been saying for many days, I might take off, I might have to leave, I might have to excuse myself from this job. Why? Because my husband is throwing tantrums. She had a husband 6 feet tall, 2 feet wide probably. She had come to my office, to my school, with her husband. Obviously, if she's coming to give her CV with her husband along, the husband should be fine with it. He knows that she's applying for a job. She has signed a contract with me, just like she has signed a contract with her husband. After signing that contract, you're saying, I might leave, I'm having family problems, my husband is not in a good mood because of my job, he's not liking my job. And that husband, he was doing nothing. He was not having even a job. He was just staying at home morning till evening saying, I'm a jagidar, I don't need a job. Let's go back to village. I want to relax. I don't want to do a job. We don't need to do a job. We are rich people. Now that's for the wife to decide, na? If she wants to do a job, that is something she needs to settle at home and then come out for a job. So please, I am telling all of you people, when you go out of your homes and make a commitment somewhere, whether that's Azan Institute, whether that's your university, whether it's an office, think before going. Do you really want to do the job? If yes, get permission first. If you've gotten permission, then you need to take a stand. You need to find your way out. As girls, हम अपने parents से बात नहीं मनवाते कि हमने ये करना है. But what I've seen is that whether it's an unmarried girl or it's a married girl, if their father or their husband start throwing tantrums about their jobs, they're gone like this. And they don't even feel guilty about it. And they don't even feel that it's a loss for their own selves. Their CV is getting really bad. Now those teachers, they ask me for a recommendation letter. Do you think I will give one? No. And my son is on ventilator and that teacher is saying that, my husband, he's really upset and he has lost 12 kg. My son is losing his life. I'm still there. And when I came to school on the 5th day, all of the children, they were little children. They had more compassion than those teachers. They were all looking at me like this. That why is she here? And I told them, I said, some of the teachers have gone. They've left. So I'm here for you. I don't want you to miss out a day. I could have closed the school. My son died on 16th of April at night, 9 o'clock. The next day, we had to close the school. Actually, my husband asked. I told my husband, I said, we can bury him after Fajr and I can go to school. I don't have a problem with it. My husband said, I can't.
said, please take a day off. I said, okay, fine, one day. And the next day, I was in school. I was teaching. Why? Because I felt like it? No. Because 2 of my teachers had left. They had not honored their commitment. They were cruel. And they left me knowing that my son has died. They must have gotten to know through other staff that my son has died. They didn't even bother to come back. They didn't even bother to say, sorry, we left you in the lurch in a difficult time. And can you imagine that somebody's son dies on the night of 16th of April, 17th, just one day, and on the morning of 18th, I was teaching not 1, 2 classes because 2 teachers had left. I could have shut down the school. I could have given 3 days off. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جن پیرنٹس نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجا ہے, if 3 days don't matter, why are we taking their fees? اگر ہفتے میں 5 دن پڑھنا اور 2 دن پڑھنا برابر ہے, why have we taken fees for 5 days? It's a commitment. We need to honor that commitment. You cannot imagine. I brought these books to show you. آپ imagine کریں کہ ایک مدر کا 2 مہینے بعد بچہ, you saw in the video how he was, کیسے وہ بچہ تڑپ رہا تھا سانس کے لیے, اور مدر کی کیا کنڈیشن ہوگی mental when she sees her child every day like this, and she visits him from 15 to 30 minutes, that's it, and comes back, and uske baad 16 ko my son dies, and I'm checking these copies. I'm checking maths, I'm checking science, I'm checking English grammar. Aap imagine karo my mental state. I'm looking at the book, I can't see words, but I am looking and I'm checking because I have a responsibility. And I was overloaded with that responsibility because of what? One word, answer. Lack of commitment. Work ethics, messed up work ethics. ان کے گھر والے, ان ٹیچرز کے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں, چھوڑو, doesn't matter, you should look after your husband. If he's saying don't go, don't go. Your lack of work ethics can destroy somebody's life, can take somebody's life. And last thing, there's something technical about deliveries, but the thing is that there's something called meconium. If the baby inhales that at the time of delivery, there's a chance he will die. My first baby, he also did meconium while he was inside me. But the doctor was there at that time. The gynecologist was there, and she did an operation on me. She took out the baby. The first baby did not die because he was out in time. دیکھیں زندگی موت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن ہم نے physical reasons کو تو دیکھنا ہوتا ہے نا. My 4th baby, he also did meconium, but this time the baby was born at night, and I called my gynecologist and I begged her to come. I said, come, please come, rush to hospital. She didn't come on time, maybe because it was night and maybe she was sleepy. She didn't reach on time. And I was not delivered by a professional gynecologist. And she could not take the decision کہ normal delivery کرنی ہے یا operation کرنا ہے. And she went for the normal delivery, and the child, he inhaled the meconium and he died. So what do you think? Was there a mistake of the doctor? She was feeling sleepy. ٹھیک ہے, it was night time, she didn't reach the hospital in time. So look how important it is, the job of the gynecologist, her commitment, her choice to become a gynecologist. If you're choosing to be a gynecologist, you should know that you can be called 3 p.m. at night. You have to be there. And if you choose not to be, اگر ہم سارے ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم کوئی gynecologist نہیں بنے گا, who will deliver us? So it's very important to realize why Allah subhanahu wa ta'ala created you, to reach that profession and to honor that profession with commitment. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.